افلا تعقلون، لیکن عقل و فکر سے ذرا کام لینا ہوگا اس کے لیے. اس میں تمہارا ذکر ہے. عزیزان مان، مذاہب عالم کی جتنی مبینہ کتابیں ہیں جن کو وہ خود کہتے ہیں آسمانی، کسی کتاب میں یہ ٹکڑا نہیں میں نے دیکھا. فی ہے ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. دوسرے مقام پہ ہے، میں عرض کر دوں کہ عربی زبان میں ذکر کے معنی ایک تو جو ذکر ہم کہتے ہیں قوائف بیان کرنا، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، عربی زبان میں ذکر کے معنی شرف کے بھی ہیں، عزت کے بھی ہیں، مجد کے بھی ہیں، بلندی مقام کے بھی ہیں. دوسری جگہ ہے 43/44، 43/44. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس میں اے رسول تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے. شرف اور رفت مقام کے متعلق اگر دیکھا جائے تو دوسرا مقام ہے 23/71، 23/71. بڑی عجیب چیز. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو سارا سلسلہ کائنات درہم بربن ہو جائے. قانون کے صحیح ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کسی کے جذبات، خواہشات، آرزوؤں، مقاصد، تمناؤں سے متاثر نہ ہو، اور یہ چیز خدا ہی دے سکتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو اس کے ذہن سے ابھرے وہ اس کے دل کی رنگینی اپنے ساتھ نہ لے کے آئے. انسانی ذہن کی بات اس کے قلب کے راستے سے باہر آتی ہے. شعوری طور پہ وہ کتنا ہی کوشش کرے کہ اس میں اس کے اپنے ذاتی خیالات یا آرزوؤں کا کوئی اثر رنگ نہ ہو، غیر شعوری طور پر اس میں یہ آ جاتا ہے. خدا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں جذبات نہیں ہیں. تو صحیح قانون کا دینے والا وہی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ جو حق ہم دے رہے ہیں اگر اس میں تمہارے جذبات کی رنگینی کہیں آ جائے تو سلسلہ کائنات درہم برہم ہو جائے. اور جذبات تو ایک انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے، ان میں تو کشمکش ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے باہمی. اور اگر پورے عالمگیر انسانیت اس کے کہیں جذبات یا خواہشات سے متاثر ہو رہا ہو قانون سے، پھر پوچھئے نا وہ قانون بنے گا کیا؟ اسی لیے وہ قانون دینے کا مقام وہ ہے جہاں جذبات کا دخل نہیں ہے. یہ تو یہ بات رہی. اب یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے تمہیں یہ قانون، اس کا مقصد کیا ہے؟ بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے اس میں خود ان کے اپنے شرف اور عزت اور رفت مقام کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی قانون اس قسم کا ہے کہ اگر اس میں تمہارے اپنی خواہشات کا ذرا بھی رنگ آ جائے تو کائنات کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے. اور اس قانون کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ مقصد یہ ہے تو خود تمہارا ہی شرف و مجد اس کے اندر پنہاں ہے. اور اگلی چیز بڑی عجیب ہے انسان کی، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، کہا دیکھیے ان کی حماقت ملاحظہ فرماؤ ستم ظریفی. ہم ان کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہیں اور یہ اپنے شرف سے اعراض برت کے دوسری طرف جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح. ہم اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی عزت نہیں کرانا چاہتا.
یعنی اپنے احوا اپنی خواہشات اور جذبات کے تابع چلے گا تو یہ اس شرف سے محروم رہ جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی کیفیت یہ ہے. تو پہلی چیز اس میں یہ آ گئی کہ قرآن کریم میں خود تمہارا ذکر ہے. قرآن کریم انسانوں کے تذکرے کی، خود انسانوں کی کیفیات و نفسیات بیان کرتا ہے، اور مقصد ان کو شرف اور مجد سے ناشنا کرانا ہے. اس میں قرآن اس کے لیے ہے، اس میں قرآن انسانوں کے متعلق کہا گیا جو کچھ کہا گیا ہے. بڑی عمدگی سے اقبال کہہ جاتا ہے بات کو، شوخی بھی ہے اس میں. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمات تیرا ہے یا میرا. کیا بات ہے، یہ سب ٹھیک ہے. رسول بھی خدا کا، کتاب بھی اس کی، لانے والا بھی اس کا، یہ سب تیرا. لیکن بتاؤ یہ کہ یہ کچھ تم نے جو دیا ہے قرآن میں، ترجمات تیرا ہے یا میرا. وہ قرآن خود کہتا ہے وہ تو تمہارا ترجمان ہے. عزیزان من، پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ صرف اتنی سی چیز سے انسان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا ایک کتاب دیتا ہے مکمل، غیر متبدل، قیامت تک کے لیے نافذ رہنے والی، اور اس میں خود انسانوں کا ذکر اور ان کی کیفیات، ان کے شرف و مجد کی باتیں آ جاتی ہیں. تو انسان کا مقام تو اسی سے پتہ چلتا ہے کتنا بلند ہوگی. سارا یہ مقصد خدا کے قوانین کا، جبریل کا، رسالت کا، کتاب کا، قرآن کا، اس کا نچوڑ، اس کا مقصد انسان کا شرف و مجد، انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا. ساری دنیا کے مذاہب کو ہم چیلنج دے سکتے ہیں کہ کہیں یہ چیز وہ دکھائیں اپنے ہاں اگر ان کے ہاں ملے تو. اور میں تو عرض کیا ہے کہ علی وجہ البصیرت یہ چیز کہتا ہوں، میرے سامنے ہے وہ کتابیں، کہیں یہ چیز نہیں. اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے خدا کا صحیح تصور. اور بڑی اہم چیز ہے کہ جس قسم کا خدا کا تصور کسی قوم میں ہوگا اس پوری قوم کی وہی کیفیت ہوگی. تو خدا کا صحیح تصور جو ہے یہ بنیاد ہے انسان کی اور اس قوم کی اپنی حالت کے متعلق. تصور وہ جو قرآن نے دیا ہے، کیونکہ خدا کے متعلق تو کوئی اور تصور دے ہی نہیں سکتا، برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم. ہمارا ذہن تو فائنائٹ ہے، محدود ہے، وہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے. انفائنائٹ جو ہے انفینٹی، لامحدودیت کسی محدود کے اندر سما ہی نہیں سکتی. اس کا تصور ایک ذہن میں لیکن تصور انسان کے ذہن کا خود پیدا کردہ نہیں، پھر تو وہ بھی محدود کا ہو گیا. اس نے اپنا تصور خود دیا ہے، اپنا تعارف خود کرایا ہے. اور یہی چیز ہے ہر مذہب کے اندر خدا کے متعلق یہ چیزیں ملے گی. قرآن کس باب میں منفرد ہے؟ جو کچھ قرآن نے تصور دیا ہے خدا کا، جو تعارف کرایا ہے، دنیا کی کسی مذہب میں وہ نہیں ملے گا. کہا یہ ہے کہ کانا، میں اس آیت پہ بعد میں ذرا آؤں گا، یہ ہے 7ویں آیت سورہ محمد کی جو میں ابھی آؤں گا، جہاں سے یہ بات شروع ہوگی. یہ سارا اس کی تمہید کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 30/47. مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. خدا کہہ رہا ہے